بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ یہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ زندگی میں کسی کو مت ستائیں۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کے صدقے روحانی، جسمانی اور صحت و سکون عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں آپ کو سرخرو فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو زندگی کی تمام خوشیوں سے نوازے۔ اللہ کی پاک ذات آپ کی حفاظت فرمائے اور تمام دلی حاجات پوری فرمائے اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہر قسم کی تکلیف، بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہر پل خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں بھی ایک عام مبلغہ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وہی فرق ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ دعوت اللہ تو ہر مبلغ دیتا اور دے سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نبی اللہ کے اذن سے دعوت دینے اٹھتا ہے۔ اس کی دعوت نری تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرما روائی کا زور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے دائی کی مزاحمت خود اللہ کے خلاف جنگ قرار پاتی ہے۔ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 47، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 48، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ آیت نمبر 49، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ عبارت اس باب میں صریح ہے کہ یہاں لفظ نکاح کا اطلاق صرف عقد پر کیا گیا ہے۔ علماء لغت میں اس امر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وطی اور عقد کے درمیان لفظ مشترک ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے یہ ان دونوں میں مانن مشترک ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد و ترویج کے ہیں اور وطی کے لیے اس کو مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وطی کے ہیں اور عقد کے لیے یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہر گروہ نے کلام عرب سے شواہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راغب اصفہانی نے پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ہی کے ہیں، پھر یہ لفظ استعارتاً جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جمع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جمع کے لیے عربی زبان یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقتاً وضع کیے گئے ہیں وہ سب فحش ہیں۔ کوئی شریف آدمی کسی مہذب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقتاً اس فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو
اسے کوئی معاشرہ شادی بیاہ کے لیے مجاز و استعارے کے طور پر استعمال کرے۔ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں مہذب الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ فحش الفاظ۔ جہاں تک قرآن اور سنت کا تعلق ہے، ان میں نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد یا تو مجرد عقد ہے یا پھر وطی بعد عقد، لیکن وطی بلا عقد کے لیے اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح کی وطی کو تو قرآن اور سنت زنا اور صفا کہتے ہیں، نہ کہ نکاح۔ آیت میں لفظ ہے بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً اسی زمانے میں طلاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جانے پر نازل ہوئی تھی، اس لیے پچھلے سلسلہ بیان اور بعد کے سلسلہ بیان کے درمیان اس کو رکھ دیا گیا۔ اس ترتیب سے یہ بات خود مترشح ہوتی ہے کہ یہ تقریر ما سبق کے بعد اور تقریر ما بعد سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس آیت سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، آیت میں اگرچہ مومن عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کتابی عورتوں کے معاملے میں قانون وہ نہیں ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، لیکن تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مانن یہی حکم کتابیات کے بارے میں بھی ہے، یعنی کتابی عورت سے بھی کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس کی طلاق، اس کے مہر، اس کی عدت اور اس کو متع طلاق دینے کے جملہ احکام وہی ہیں جو مومن عورت سے نکاح کی صورت میں ہیں۔ علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مخصوص طور پر صرف مومن عورتوں کا ذکر جو کیا ہے، اس سے مقصود دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مومن عورتیں ہی موضوع ہیں۔ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ضرور ہے مگر مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن کے اس انداز بیان سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان سے متوقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں گے۔ نمبر 2، ہاتھ لگانے یا مس کرنے سے مراد لغت کے اعتبار سے تو محض چھونا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ کنایتاً مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو خواہ وہ عورت کے پاس تنہائی میں رہا ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو، تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم نہ آئے، لیکن فقہا نے برسبیل احتیاط یہ حکم لگایا ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے یعنی جس میں مباشرت ممکن ہو تو اس کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم آئے گی، اور سقوط عدت صرف اس حالت میں ہوگا جب کہ خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو۔ نمبر 3، طلاق قبل خلوت کے صورت میں عدت ساقط ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کر لے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف طلاق قبل خلوت کا ہے۔ اگر خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوتی بلکہ عورت کو وہی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوتی ہے جو منکوحہ مدخولہ کے لیے واجب ہے۔ عدت سے مراد وہ مدت ہے جس کے گزرنے سے پہلے عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہ ہو۔ نمبر 4، مالکم علیہن من عدت، یعنی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، کہ الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ عدت عورت پر مرد کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی کا حق ہے۔ دراصل اس میں 2 حق اور بھی شامل ہیں، ایک حق اولاد، دوسرے حق اللہ یا حق الشرع۔ مرد کا حق وہ اس بنا پر ہے کہ اس دوران میں اس کو رجوع کر لینے کا حق ہے، نیز اس بنا پر کہ اس کی اولاد کے نسب کا ثبوت اس بات پر منحصر ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا ظاہر ہو جائے۔ اولاد کا حق اس میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے باپ سے بچے کے نسب کا ثابت ہونا اس کے قانونی حقوق قائم ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اخلاقی مرتبے کا انحصار بھی اس امر پر ہے
کہ اس کا نسب مشتبہ نہ ہو۔ پھر اس میں حق اللہ یا حق الشرع اس لیے شامل ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے حقوق کی پرواہ نہ بھی ہو تو خدا کی شریعت ان حقوق کی حفاظت ضروری سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ پروانہ بھی لکھ کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یا مجھ سے طلاق لینے کے بعد تیرے اوپر میری طرف سے کوئی عدت واجب نہ ہوگی، تب بھی شریعت کسی حال میں اس کو ساقط نہ کرے گی۔ اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔